بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان ساجد رضوی، حاضر ہوں پروگرام کے ساتھ جس کا نام ہے بلیم گیم. لاسٹ ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا تھا ہم نے عوام کے سوالات قبلہ کے سامنے رکھے تھے. ایک بار پھر سے آئیے ہم ملاقات کرتے ہیں. اس وقت چینل ون کے اسٹوڈیو میں ایک بار پھر سے موجود ہیں تنظیم المکاتب کے سیکریٹری حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا سید صفی حیدر صاحب قبلہ. ان سے ملاقات کرتے ہیں، اس شو پر ان کا استقبال کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مولانا صاحب بہت شکریہ. لاسٹ ایپیسوڈ میں کافی کچھ ڈاؤٹس ہم لوگ نے کلیئر کیے تھے، جو عوام کے سوال تھے اور جو علماء کرام کے اوپر بلیم تھے، اس کو آپ نے بہت اچھے طریقے سے عوام تک پہنچایا. بہت شکریہ اس کے لیے. اللہ قبول کرے اور اللہ کرے کہ ہمارے مومنین بھی اس کو سنجیدگی سے لیں جی اور غور کریں. اور میں اگر کسی کے لیے میرے زبان سے کوئی ایسا لفظ نکلا ہو جو کسی کا دل دکھا ہو تو میں اس کے لیے معذرت نہیں. ہم لوگ مطلب سننے والوں کو جو سمجھدار ہیں ان کو خوشی ہوئی تھی کہ چلو کوئی تو ایسا ہے کہ جو ڈاؤٹس کلیئر کر دیا پورا. اسی کے ساتھ کچھ اور بھی بلیم گیم ہوتا ہے، وہ خاص کر ہم لوگ فیملی اور سوسائٹی کی بات کرتے ہیں. آج ہم لوگ دیکھ رہے ہیں کئی لوگوں کے کال آتے ہیں اور میسیجز آتے ہیں کہ ان کا بیٹا 23 سال کا ہو گیا، 35 سال کا ہو گیا، 40 سال کا ہو گیا ہے. اب اتنی عمر میں پہنچنے کے باوجود بھی ماں باپ پر بلیم کر رہا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا. اب ماں باپ کہہ رہے ہیں بتائیے 34-35 سال تک تربیت کرنے کے بعد، پڑھانے کے بعد اب یہ الزام بھی سننے کو مل رہا ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایسا بیٹا جو تیار ہوا جو یہ کہہ رہا ہے کہ ماں باپ نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، چاہے بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو، دونوں اولاد، تو اتنا تو میں بھی کہوں گا کہ اس کا مطلب اس کی پرورش صحیح نہیں ہوئی ہے. ورنہ وہ اگر دین کے ماحول میں پرورش ہوئی ہوتی اور اسے دین اور فطرت سکھائی گئی ہوتی تو دین اسے بتاتا کہ ولا تقل لہما اف. ماں باپ کے لیے زبان سے اف بھی نہیں کہہ سکتے. ان پر الزام لگانا، انہوں نے ہمارے لیے کچھ نہیں کیا، ان کا دل دکھانا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے اور حرام ہے. قطعاً کسی کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ ماں باپ کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کرے یا کوئی ایسا لفظ بھی بولے. اف سے ہلکا لفظ کچھ نہیں ہو سکتا. اتنا کہنے کی بھی اجازت قرآن نہیں دیتا ہے. تو یہ جو حضرات جو بچے و بچیاں ایسی باتیں کر رہے ہیں، کوتاہی ماں باپ کی تو ہے. پالنے میں انہوں نے ان کو اس طرح نہیں پالا ہے، دین سے دور رکھ کے پالا ہے، اسی لیے ہو رہا پہلی بات. اب اس کے بعد جو یہ کہہ رہے ہیں، میں بچوں اور بیٹیوں سے کہوں گا کہ ماں باپ پر الزام لگا کے تم کبھی کامیاب زندگی بسر نہیں کر سکو گے. ماں باپ کسی کے لیے کچھ نہ کریں. کچھ کا مطلب کیا ہوتا ہے وہ پہلے سمجھنا چاہیے. وہ جو وسیلے زندگی بنے ہیں اور جو ان کے ذریعے ہمیں زندگی ملی ہے، ان کے ذریعے ملی ہے. خود زندگی ملنا اتنی بڑی نعمت ہے کہ اب اس کے بعد اور کیا چاہیے. انہوں نے پالا، ماں نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا، جس کے لیے اس مدت کے ایک دن کی ویلو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائی ہے کہ ماں نے ایک دن پیٹ میں رکھنے میں جو زحمت اٹھائی ہے، اگر ریت کے ذروں کے برابر کسی کو زندگی مل جائے دن، اور وہ پورے دن اس خدمت کریں، اتنے دنوں خدمت کریں، تب بھی 9 مہینے میں ایک دن کی تکلیف جو ماں نے اٹھائی ہے اس کا بدلہ اولاد نہیں چکا سکتی کسی بھی صورت میں. کسی بھی صورت میں. ماں باپ جو کم سے کم ماں باپ نے دیا ہے، ماں نے پیٹ میں رکھا، باپ نے کھانا کھلایا، دودھ پلوایا، روزی دلائی، اتنا ہی کیا ہے. اس کے آگے کچھ نہیں کیا. نہ گھر بنا کے دیا ہے، نہ آپ کو تعلیم دلوائی، کچھ نہیں کیا. تب بھی ان کے اتنے احسانات ہیں کہ آپ ان کو بھی نہیں چکا سکتے. اب جب یہاں پہ اسلام ہمیں لا رہا ہے تو پھر ہمیں یہ بلیم کرنا اپنی بدنصیبی ہے. اور اس طرح کا بلیم کرنے والا ماں باپ کا دل دکھا کے آگ بھی ہو سکتا ہے. کچھ نہیں کیا. اچھا، آگ منہ سے کہنے سے ہوگا یا خود بخود ایسا ہو جاتا ہے؟ یہ بڑا مسئلہ ہے. کٹ جانا، کٹا ہوا. آگ کا مسئلہ ہوتا ہے کٹا ہوا. آگ منہ سے کہنے سے نہیں ہوتا، عمل سے ہوتا ہے. اچھا، اگر ماں باپ کا دل دکھایا اور مسلسل تکلیف پہنچائی اور مسلسل ستایا تو خود بخود وہ رشتہ اللہ کی طرف سے کٹ جاتا ہے. وہ نالائق آگ ہو جاتا ہے. اور آگ کا لفظ ماں باپ کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. جیسے اولاد آگ ہوتی ہے ویسے ماں باپ بھی آگ ہوتے ہیں اولاد کی طرف سے. ہاں، اولاد نہیں کرے گی، اللہ کرے گا. اس حق کو جو ذمہ داری اولاد کی تھی، ان کو اچھی طرح پالنا، تربیت کرنا، انہیں دین سکھانا، ان کی زندگی چلانا، وہ ذمہ داریاں اگر نہیں ادا کی تو وہ بھی آگ ہوں گے. اگر کسی کی تربیت کی کمی سے بیٹا نالائق نکلے، تربیت کی کمی سے آگ ہو جائے تو ماں باپ بھی آگ ہیں. انہوں نے کیوں ایسی تربیت نہیں کی؟ ماں باپ کی ذمہ داری مذہب نے جو رکھی ہے، جو روایات میں ہے، وہ جو اس کی
زندگی جب تک کہ وہ بالغ نہیں ہوتا ہے اس کی پرورش میں کھانا پانی رہنا ان چیزوں کا انتظام، اس کے ساتھ پہلے دن سے ساری ہدایات دین سکھانے کی ہیں کہ دین سکھاؤ. اب اسے بتاؤ، سمتیں بتاؤ کہ پورا بھائی بچوں میں اتر دکھن ادھر نماز پڑھی جاتی ہے، پھر اسے وضو سکھاؤ، پھر اسے نماز سکھاؤ، پھر اور دین سکھاؤ. 7 سال کا ہو نماز نہ پڑھے تو تم اسے مار سکتے ہو، جبکہ اسلام نے اس پہ پابندی لگائی. تو یہ وہ ساری ذمہ داری جو انہیں ادا کرنا. اب توقعات ماں باپ سے انسان وہ رکھے کہ جو اس کو خود کرنا تھی. اچھا. ماں باپ کو میری جگہ نماز نہیں پڑھنا، ماں باپ کو میری جگہ روزے نہیں رکھنا، ماں باپ کو میری جگہ روزی نہیں کمانا. آپ جب تک بالغ نہیں ہوئے تو اس وقت تک آپ ان کی ذمہ داری تھے، بالغ ہونے کے بعد آپ ان کی ذمہ داری نہیں رہے. اچھا. مگر انہوں نے 16 سال کے بعد بھی آپ کو 25 سال تک پالا پڑھایا ہے، آپ کا احسان کیا جو ان کی ڈیوٹی نہیں تھی. اچھا، خالی بالغ ہونے تک ہی رسپانسبلٹی ہے؟ مطلب بالغ ہونے تک رسپانسبلٹی ہے، اور جب تک بیٹا اپنے ضرورت زندگی کو پورا نہ کر سکے اس وقت تک ماں باپ پر اس کی زندگی کی ضرورت کو پورا کرنا بھی ذمہ داری ہے. اوکے. چلیے، یہ تو بات تھی کہ والدین کو ہم لوگ نہیں کہہ سکتے، لیکن اب یہ بھی کمپلین ہے کہ کچھ والدین جو ہے بچوں سے بھی پریشان ہیں. تو اس کا کیا ریزن مانتے ہیں؟ کیونکہ والدین تو اپنی پوری کوشش کرتے ہیں کہ اچھے سے تربیت کیا جائے، لیکن آج کا ایسا ماحول ہے کہ لگ رہا ہے کہ بچہ سنتا نہیں ہے، ہماری بات نہیں، ہمارے کہے میں نہیں ہے. اس وقت کا حالات بہت خراب ہے. میں وقت چاہتا تھا بات کہنے کا اور پورے سوسائٹی سے کہنا چاہتا ہوں. میں رات میں مجلس پڑھ کے دیر میں واپس آتا ہوں اپنے ٹھکانے پر. مجھے چوراہوں پر 15 16 17 سال کے بچے موبائل لیے ہوئے رات کو 2-3 بجے بیٹھے دکھائی دیتے ہیں. میرا دل بے چین ہے کہ کیسے بچے ہیں جو اس وقت یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اور کیسے ماں باپ ہیں جنہوں نے ان کو اس وقت یہاں خطرے میں ڈال رکھا ہے، جہاں رات کے خطرے بدماش بنانے کے ہیں، رات کے خطرے نشہ باز بنانے کے ہیں، رات کے خطرے بد کردار بنانے کے ہیں. تو خدا را جاگیں اور یہ راتوں کو چوراہوں پر اور گاڑیوں کے نکڑوں پر اور گاڑیوں کے موٹر سائیکلوں کی سیٹوں پر یہ جو جمگھٹ راتوں کو لگ رہے ہیں، بمبئی جیسی جگہ تو بے حد خطرناک ہے اور دنیا میں کہیں ہوں تو خطرناک ہیں. اس پر عوامی سطح پہ مہم چلائی جانا چاہیے. محلے کے بزرگ توجہ دیں. اور یہ جو چوراہوں پر جمگھٹ لگتے ہیں، میں لکھنؤ رہتا ہوں، وہاں بھی چوراہوں پہ جمگھٹ لگتے ہیں، لیکن رات میں پھر بہت دیر ابھی نہیں چلتے، یا چلتے ہوں گے تو میں ان علاقوں سے نہیں گزرا ہوں گا. لیکن یہ نہایت خطرناک علامت ہے. سب سے پہلی بات یہ کہ رات کے اندھیرے کی خرابیاں ان تک آئیں گی. یہ اسمگلر بنائے جائیں گے، یہ اسمیک کے کاروبار میں ڈالے جائیں گے، یہ نشے باز بنائے جائیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ جب اللہ نے جو سونے کا وقت بتایا ہے اس میں جاگیں گے تو ان کی صحت خراب ہوگی، اور صحت خراب ہوگی تو یہ ذہنی طور پر بھی مریض ہو جائیں گے، ان کی ذہانت و توانائی بھی ختم ہو جائے گی. اور پھر یہ غلط آپس میں بیٹھ کے اور موبائل ہاتھ میں لے کے غلط ماحول کریٹ کریں گے. جب تنہائیوں میں جائیں گے تو اس غلط ماحول کے نتیجے میں وہ گناہ کریں گے جو ان کی آخرت بھی برباد کرے گا اور ان کی دنیا کی زندگی بھی برباد کرے گا. تو یہ تو بہت بڑی تباہی ہے جس سے ہمیں اپنے بچوں کو بچانا چاہیے. ہاں صاحب، لیکن بچانے کے لیے جو کہہ رہے تھے کہ ماں باپ کو اولاد سے شکایت ہے، تو تربیت کی کمی پہلی چیز ہے. بچہ بے قابو یوں نہیں ہوتا ہے. جب تک آپ کے قابو میں ہے تب تک آپ نے ٹھیک سے نہیں پالا. جو روایات میں ہے کہ 5 سال یا 7 سال تک تو شہزادہ ہے، جو کہے وہ کرو. اگرچہ اس کا وہ مطلب نہیں ہے کہ آنکھ بند کر کے کرو. وہ کہے کہ ہمیں جہنم میں ڈال دو تو نہیں ڈال دیں گے، آگ میں پھینک دو تو نہیں. لیکن اس کے بعد کی دوسری تربیت جو 7 سے 14 سال کی ایج ہے، اس میں ہم نے اس کے اتنے لاڈ کیے، اس کی ہر بات اتنی مانی کہ وہ یہ جانتا ہی نہیں کہ اس کی کوئی بات نہ مانی جائے گی. اس نے صرف یہ سیکھا کہ ماں باپ ہماری بات مانتے ہیں، جو ہم کہیں کر دیتے ہیں، اور ہم مانیں یہ ضروری نہیں ہے. تو یہ سکھا کے بڑا کیا ہے، تو بڑے ہونے کے بعد بھی یہی کرے گا کہ ماں باپ سے اپنی منواؤ اور ان کی نہ مانو. اور اس وقت ہمارے دشمن جو ہمارے پیچھے پڑا ہے، ان میں ایک دشمنی یہ بھی ہے کہ وہ ہمارے معصومین نے ہم سے کہا تھا علیکم بالشباب، جوانوں پر توجہ دو، اس لیے کہ وہ جلدی سے حق کو بات کو سمجھتے اور قبول کرتے ہیں. افسوس کہ ہم جوانوں پر متوجہ نہیں ہوئے اور دشمن ان کے پیچھے لگ گیا ہے اور دشمن ان کو بگاڑ رہا ہے. جوانوں ہی پر قبضہ کر کے جذبات سے، سادگی سے ان کے مدد لے کے انہیں ہر طرح سے بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یا انہیں عملی زندگی میں بگاڑا جا رہا ہے، یا کم سے کم عقائد و نظریات میں بگاڑا جا رہا ہے. تو رات بھر میں جو جاگ رہے ہیں یہ گھروں میں بھی 3 بجے تک اگر جاگ رہے ہیں تو ایک تو ان کی صحت خراب ہوگی. دوسرے جب سونے کے وقت جاگیں گے تو جاگنے کے وقت پھر سوئیں گے. اللہ نے دن بنایا تھا کام کے لیے، ان کی تعلیم کا وقت ہے. جب یہ تعلیم نہیں حاصل کریں گے
دن میں سوئیں گے، پھر بہانے بازیاں کریں گے، کالج نہیں جائیں گے، پڑھیں گے نہیں. آپ کہیں گے آج کل کالج بند ہے اس لیے سڑک پہ کھڑے ہوتے ہیں. کالج بند ہیں تو علم کے دروازے تھوڑی بند ہو گئے ہیں. ایک تو آن لائن تعلیم ہو رہی ہے، اور دوسرے اگر آن لائن تعلیم بھی نہیں ہو رہی تو جو پڑھ رہے ہیں وہ سب کچھ نیٹ پہ موجود ہے، کورسز موجود ہیں، انہی کے کورسز موجود ہیں، بہترین ٹیچرز کے پڑھائے ہوئے موجود ہیں، ان سے پڑھیں، فری میں پڑھیں. بالکل. تو یہ ڈھیل ہے جو تباہی کی جھیل ہے. تو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے ہم سبھی کو. مولانا صاحب ایک اور ہے سماج میں پرابلم ہے کہ کچھ لوگ چاہے وہ گھر میں ہو چاہے باہر ہوں ہمیشہ اپنی لائف میں کمپلین کرتے رہتے ہیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ وہ اللہ کو بھی کمپلین کرتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں غریب پیدا کیوں کیا یا ہمارے ساتھ ہی ایسا کیوں ہو رہا ہے. تو اس سلسلے میں کیا سلوشن آپ دینا چاہیں گے؟ یہاں تک کہ لوگوں کو بھی کمپلین کرتے ہیں، 24 گھنٹے کمپلین کی دکان ہے. دیکھیے مختلف کمپلین مشین، ہاں کمپلین مشین، اے ٹی ایم کی جگہ وہ لگے ہوئے ہیں، کمپلین مشین ہے. جی. قوم میں مختلف طرح کے لوگ ہیں. یہ جو اپنی زندگی کے ناکام لوگ ہوتے ہیں وہی دوسروں پہ الزام لگاتے ہیں. جی. اپنی زندگی میں ناکام تو دنیا بھر پہ الزام لگانا. اور قرآن مجید کہتا ہے لیس للانسان الا ما سعی، جو تم کرو گے وہی پاؤ گے. دوسروں کے ذمے تمہاری ذمہ داری دوسرے نہیں اٹھائیں گے، دوسروں کو تمہیں نہیں اٹھانا. لا تزر وازرۃ وزر اخری، دوسرے کا بوجھ تمہیں نہیں اٹھانا ہے، تمہارا بوجھ کوئی دوسرا بھی نہیں اٹھائے گا. تو کمپلین تو وہ ہی کرتا ہے جو اپنی ذمہ داری نہ اٹھاتا ہے، نہیں اٹھاتا، دوسروں کندھوں پہ ڈالتا ہے، پھر کمپلین کرتا ہے. اور یہ کمپلین کرنے کی عادت جو عوام سے شروع ہوتی ہے اللہ تک پہنچ جاتی ہے، اور یہ بدگمانیوں کا نتیجہ ہے، ایمان کی کمی کا نتیجہ ہے. اور اپنی کمی جو کوشش کر کے نہیں حاصل کرنا تھا وہ نہیں حاصل کیا، لہذا اب دنیا بھر کی شکایت انسان کرتا ہے. ان کو توبہ کرنا چاہیے، ان کو اپنا جائزہ لینا چاہیے، اپنی ذمہ داریاں ادا کرنا چاہیے دوسروں پر الزام تراشی کی بجائے. اچھا، لیکن یہ اس میں کوئی برائی ہے اگر ہم اللہ سے کمپلین کریں؟ مطلب ایک دعا بھی تو مانگتے ہی ہیں نا، اس میں کوئی برائی تو نہیں؟ کیونکہ آج کے زمانے میں ہم لوگ بولتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اللہ سے باتیں کرو، اللہ کے قریب آؤ. کنفیوز ہو جائیں گے لوگ. کمپلین کا مطلب کیا ہے؟ آپ جو بھی کہہ رہے تھے ہر ایک کی کمپلین کرتے ہیں، یعنی شکایت. ہاں، تو اگر ہم لوگ اللہ سے شکایت کرتے ہیں، شکایت کسی کی کرنا الگ ہے اور فریاد کرنا الگ ہے. اللہ کی بارگاہ میں جا کے شکایت جو اگر معصومین کی دکھائی دی ہے تو خود اپنی شکایت دکھائی دی ہے، دوسروں کے نہیں. اچھا. قرآن مجید معصومین کی دعاؤں میں ہے کہ اللہم انی اشکو الیکا، کچھ نفسی کر کے ہے چوتھے امام کی مناجاتوں میں، کہ پروردگار میں اپنے نفس کی شکایت تیری بارگاہ میں لے کے آیا ہوں کہ میری نہیں سنتا اور مجھے گمراہ کرتا ہے اور مجھے بگاڑتا ہے. اللہ سے مدد لینے جانا. اللہ کی بارگاہ میں فریاد کی جاتی ہے. اللہ کی بارگاہ میں اگر شکایت بھی کرنے جانا ہے تو حقیقی ہونا چاہیے، اللہ کے یہاں جھوٹی شکایت نہیں ہونا چاہیے. لیکن اللہ کی شکایت کرتے ہیں نا لوگ کہ سب کے ساتھ اچھا ہو رہا، پتہ نہیں کیا، دیکھیے میں ہی بیمار ہوں، سب کے موبائل چل رہے، میرا جلدی سے خراب ہو گیا میرا، ہر چیز میں اللہ پہ بلیم کرنا. اپنی حماقتوں کو دوسروں کے ذمہ ڈالنے کے بجائے اللہ پہ ڈالنے لگے. یہ اللہ کو نہ پہچاننے کا نتیجہ ہے اور اس کی عدالت کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے. ہمارا سب سپورٹ کے سلسلے میں کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جیسے گھر خاندان میں اگر کوئی بہت بڑا ہے، پیسے والا ہے، مالدار ہے، یہ سوسائٹی میں ہے، تو ایک سوسائٹی کی یہ بھی کمپلین ہے خاص کر نوجوانوں کی کہ سوسائٹی سپورٹ نہیں کرتی ہے کسی کو اپلفٹ میں اوپر لے جانے کے لیے، ویلفیئر کے لیے. اگر کوئی کام پہلی بات تو یہ ہے کہ پوری سوسائٹی میں یہ کام الگ الگ ادارے اور افراد کر رہے ہیں، اتنا نہیں ہو رہا جتنا ہونا چاہیے. نمبر 1. نمبر 2، مذہب نے ہم کو یہ سکھایا ہے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو، اپنے قدموں پہ چلو، دوسروں سے امید نہ لگاؤ اللہ کے علاوہ. ہم سے کہیں نہیں کہا گیا ہے کہ ہم اپنے امید دوسروں سے لگائیں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب میں سے کوئی آیا اور اس نے کہا کہ پیغمبر سے کہا کہ پیغمبر مجھے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے ذریعے مل جائیں. مجھے 6 ڈیمانڈز تھیں. اللہ مجھ سے راضی رہے، لوگ مجھ سے خوش رہیں، صحت مند رہوں، دولت رہے میرے پاس، اس طرح کی چیزیں تھیں. تو اس میں جب اس نے کہا کہ سب لوگ مجھ سے خوش رہیں، بڑا مشکل کام، تو حضور نے کہا کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ جو تمہارے پاس ہے وہ دوسروں تک پہنچاتے رہو. تمہارے پاس پیسہ ہے دوسروں تک پہنچاؤ، علم ہے پہنچاؤ، سیاسی تعلقات ہیں دوسرے کام آؤ. جو تمہارے پاس ہے دوسروں تک پہنچاتے رہو، اور جو دوسروں کے ہاتھ میں اس پر نگاہ بھی نہ ڈالو. تو ہمیں جو مذہب نے اور اہل بیت نے سکھایا ہے وہ
یہ سکھایا ہے کہ دوسروں سے توقع رکھ کے زندگی مت بسر کرو، خود کفیل بنو، دوسروں کی توقع پوری کرو. اوکے. لیکن اگر کسی انسان کے پاس ہے، گھر خاندان میں اگر کوئی اتنا اس پاورفل کی ہے، ذمہ داری رکھی گئی ہے، لیکن یہ نہیں رکھی گئی کہ وہ خاندان کا ٹھیکیدار بنا دیا گیا ہے. یہ اس کو بلیم کرنا غلط ہے. غلط، بالکل. توقع کیوں کی جا رہی ہے؟ اس سے کیوں توقع کی؟ اس کا مطلب پیسہ، اس کا پیسہ ہے، وہ نہیں دیتا ہے، کیوں آپ توقع کر رہے ہیں بھائی اس سے؟ نہیں، میں جیسا بتا اس کی ڈیوٹی نہیں. آپ جو کہ ہر خاندان کا آدمی اپنے غریبوں کے پرورش کر، مذہب نے سکھایا ہے ضرور، لیکن آپ کون ہوتے ہیں اس سے توقع رکھنے والے؟ یعنی ہم مطلب کمپلین نہیں کر سکتے کہ بھائی اللہ نے اتنا ہمیں توقع رکھنے کا حکم بھی نہیں اور کمپلین بھی نہیں ہے. اس پہ کہاں میرے اوپر واجب ہے، میرے اوپر خرچ کرنا واجب ہے کمپلین کروں؟ تو بھائی بھائی کا بھی نہیں ہے مطلب؟ نہیں. صرف ماں باپ اور اولاد کے بیچ کے رشتے ہیں. اچھا، بھائی اگر طاقتور ہے، وہ پیسے سب والا اپنی ہے، جگہ ہیں کہ صلہ رحم، وہ جس کے پاس نعمتیں ہیں اس کی ڈیوٹیاں الگ ہیں، لیکن وہ اپنی ڈیوٹی نہ کرے تو میں کمپلین کروں، مجھے اس کا حق نہیں ہے. اچھا، مجھے حق نہیں ہے نہ ہی کسی سے کہنے کا ہے، نہ ہی اس سے کہنے اور کا. پھر یہ بھی دیکھیں جو آپ کمپلین کر رہے ہیں، آپ کے پاس بھی 10 نعمتیں اللہ کی ہیں، آپ نے وہ کتنی پہنچائیں؟ ان کے پاس پیسہ ہے، آپ کے پاس وقت ہے، آپ اپنے وقت سے کس کے کام آئے؟ آپ کے پاس پڑھے لکھے نالج ہے، جاب نہیں ہے، آپ اپنے علم سے کس کے کام آئے؟ کمپلین کرنے کھڑے ہوں گے تو سب ایک دوسرے کمپلین کریں گے. یہ معاشرہ اسلام کا شکایتی معاشرہ، توقع رکھنے والا معاشرہ نہیں ہونا چاہیے، لینے والا معاشرہ نہیں، دینے والا سوسائٹی مذہب بنانا چاہتی ہے. چلیے، ایک اور سوال ہے کہ کسی کی زندگی میں سکون نہیں ہے، رشتوں کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں کہ اگر ایک بار ہماری شادی ہو جاتی ہے، اس کے بعد ہم اپنے خواب و خیالوں میں رہتے، کاش ایسا کیا ہوتا، کاش اس سے ہوئی ہوتی، تو یہ بھی ایک کمپلین ہے. تو یہ کمپلین کے ساتھ ہم زندگی گزارتے ہیں. تو ایسی سچویشن میں خاص کر نئے لوگوں کو آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بےجات اس وقت جو ہماری سوسائٹی ہے، اس میں جو خرابیاں آئی ہیں جو اسلام کے خلاف ہیں اور جو بزرگوں میں ہمارے نہیں تھیں، ان میں ایک چیز ہے خود غرضی. بس اپنی فکر، خود خواہی، بس اپنی فکر. اب جب بس اپنی فکر ہے تو سب سے شکایت کے علاوہ اللہ ہی سے اس کی توقعات پوری نہیں ہوں گی. جب تک انسان قناعت پیدا نہیں کرے گا کہ جو نصیب ہے اس پہ مطمئن رہو، خوش رہو. ہم کو یہی سکھایا گیا ہے کہ جتنا تمہیں حاصل ہے اسی پہ قناعت کرو 1، اور اس پر شکر کرو 2. اگر ہم اس شکر کے راہ پہ چلیں گے تو نعمت بڑھے گی، شکوے کی راہ پہ چلیں گے تو جو نعمت آئی ہے وہ بھی چلی جائے گی. تو مذہب ہم کو یہ زندگی نہیں سکھاتا کہ دوسروں سے توقع رکھو، مذہب یہ سکھاتا ہے کہ دوسروں کے کام آ کے زندگی بسر کرو. الٹ گیا ہے کیس، ہم صرف دوسروں سے توقع رکھتے ہیں اور اپنی ڈیوٹی اور اپنی ذمہ داری کی طرف توجہ نہیں دیتے. یہ ساری پرابلمس اس سے آ رہی. اب شادی کر لی ہے تو سب پہلے سوچنا چاہیے تھا. اب فیصلہ کر چکے ہو تو اسے نبھاؤ. یہ کیا بات ہوئی کہ ایک لڑکی کو تم گھر لے آئے اور اب اس کے بعد تمہارے ہوائی قلعے بنا رہے تھے، وہ نہیں پورے ہوئے، اب اسے تلخ کر رہے ہو. کل اللہ کی بارگاہ میں اسے قیدی کی حیثیت ہے تمہارے گھر میں، جو زوجہ آئی ہے اس کے ساتھ تم نے جو بدسلوکی کی ہے، کل اللہ کی بارگاہ میں بھگتنا پڑے گا. اوکے. اگر کسی کے سر مطلب ایسا ہوتا ہے نا کہ بولتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میری زندگی میں ساری پرابلم ہے، صرف اگر یہ چلا جائے یا چلی جائے، تو کیا ایسا مطلب کوئی بہت بڑا ہے؟ کیونکہ ایک عام انسان ہے، پریشان ہوتا ہے تو کسی نہ کسی پہ بلیم ڈال ہی دیتا ہے. حرام ہے. یہ بہت بڑی مصیبت ہماری سوسائٹی میں ہے. گھر میں کوئی پریشانی آتی ہے، ہماری بوڑھی، جوان بوڑھی سبھی خواتین، کسی نے کچھ کیا ہے، جادوگر کے پاس جاتی ہیں، بے ایمان کے پاس، جو آج تک اپنی زندگی نہیں سنبھال سکا ہے، وہ دوسروں کے مستقبل بتاتا ہے. وہ بھی کہتا ہے کسی نے آپ کے لیے کچھ کیا ہے. اب اس کے بعد کسی نے کچھ کیا کے بعد دماغ دوڑنا شروع ہو جاتا ہے، اس ننن نے کیا، اس بھاوج نے کیا، اس بہو نے کیا، اس ساس نے کیا، اور پھر انسان بدگمان ہوتا ہے. بدگمانی کر کے پھر اس کے خلاف قدم اٹھاتا ہے، جو سب کا سب حرام ہے اور تباہی ہے. کسی نے کچھ کیا ہے کا خیال غلط ہے. تم خود اپنا بگاڑتے اور بناتے ہو. گھر میں آ کے یہ گھر سوٹ نہیں کر رہا، غلط ہے. تمہاری حرکتیں سوٹ نہیں کر رہی. تم نے گھر بغیر خمس کے رقم کا خریدا تھا، وہ بگاڑ رہا ہے تم کو، نہ یہ کہ گھر کی دیواریں بگاڑ رہی. تم اس بہو کے لے کے آئے ہو تو تم نے نہیں دیکھا کہ معیار تھا دین، اور تم لائے ہو خوبصورتی اور پیسہ. تو خوبصورتی اور پیسہ بھگتو، دین لائے ہوتے تو مصیبت نہ آئی ہوتی. تو مطلب یہ منحوس ہے یا مطلب سب اس طرح لغویات کی ہیں، سب فضول باتیں ہیں. بلی راستہ کاٹ دینا ہے یا پورا یہ سبز قدم ہے، یہ گھر سوٹ نہیں کر رہا، یہ دن نہیں سوٹ کر رہا، یہ سب بھی بلیم کپڑے ہوتا ہے. نہیں سوٹ کر رہے ہیں، اور یہ بلی راستہ کاٹ گئی اور کسی نے کچھ کر دیا. یہ سب توہمات ہیں. مذہب ان میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا.
مگر صاحب آج کل تو ایسا ہے کہ تقدیر چمکانے کے لیے انسان کچھ بھی کر رہا ہے. مطلب اتنے سارے پتھر ہاتھوں میں پہنا ہوا ہے. کبھی بائک کے اوپر اگر بول دیتے ہیں کہ آج لکی ہے، لکی نہیں ہے ہمارے لیے یہ بائک، یا دن ابھی تک ہمارے لیے خاص نہیں ہے، آج سنیچر ہے، آج اتوار ہے. تو یہ ساری چیزیں بھی دیکھنے کو ملتی ہے. یہ زمین لکی نہیں ہے، اور یہ گاڑی لکی نہیں ہے، گھر نہیں، یہ بہو نہیں، اور یہ انگوٹھی نہیں، اور یہ کپڑے نہیں، یہ جاب نہیں. یہ سب اپنی ذمہ داریوں سے فرار ہے. پروردگار، ہماری قسمت ہمارے ہاتھوں بنتی ہے. ہمارے فیصلے، ہماری تجویزیں، ہماری غلطیاں، یہ ہمارے پریشانیوں کا سبب بنتی ہیں. ان میں سے کسی چیز میں ایسا کوئی اثر اللہ کی طرف سے نہیں رکھا گیا ہے. یہ ستاروں کا اثر بھی لغویات ہیں، ستاروں کی چالیں بھی لغویات ہیں. نجوم سے تعلق جس کا حاصل کرنا حرام ہے، صرف گمان اور وہم تک پہنچاتی ہے. پتھروں سے اپنے زندگی کو جوڑنا یہ بھی صحیح نہیں ہے. پتھروں میں اللہ نے طاقت نہیں رکھی ہے کہ میری زندگی بنائے یا بگاڑے. اللہ نے مجھے ہاتھوں کی لکیروں میں کچھ لکیریں تو ہماری علامت بن سکتی ہیں، میں نہیں جانتا. لکیروں میں اثر نہیں ہے، مگر میرے چہرے پر خوشی جب میرے اندر آئے تو میرے چہرے پہ خوشی دکھائی دیتی ہے. غصہ آئے تو چہرے پہ غصہ دکھائی دیتا ہے. تو یہ سرخی خوشی کی وجہ ہوئی ہے یا خوشی سے سرخی آئی ہے؟ سمجھیں اس کو. جی جی، اس کی پہچان سرخ چہرہ ہے، خوشی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ سرخ ہوا تو خوشی آئی، خوشی آئی تو سرخ ہوا. ممکن ہے کہ ہاتھ کی لکیریں بدلتی ہوں انسانی نفسیات اور حالات کے تحت، میں نہیں جانتا اس کو. لیکن یہ پامسٹری، اس کے ذریعے پیشین گوئیاں کرنا، علم نجوم پیشین گوئیاں کرنا، ان میں اثرات ماننا، یہ سب لوگوں باتیں ہیں. تو یہ مذہب ان میں سے کسی چیز کو قبول نہیں کرتا، نہ ستاروں کی چال، نہ پتھروں کے اثرات، اور نہ ابھی خوشبوؤں میں بھی کاروبار شروع ہو گیا ہے. یہ والی خوشبو والی. آدمی اللہ کے علاوہ اور اس کے بنائے ہوئے وسائل کے علاوہ ہر جگہ اپنی مشکلات کا حل ڈھونڈ رہا ہے، جبکہ اللہ نے کہا تھا کہ تمہارے مشکلات کا حل ہمارے پاس ہے یا ہمارے بھیجے ہوئے اولیاء کے پاس ہے. ان کی سیرت میں، ان کے ہدایت میں ان مسائل کا حل ہے. ان حدیثوں، ان روایتوں، ان آیتوں کو ہم پڑھتے نہیں ہیں جن میں ہمارے مشکلات کے اسباب بھی لکھے ہیں اور مشکلات کا حل بھی لکھا ہے. 90% زندگی کے مشکلات ہمارے گناہوں سے پیدا ہوتے ہیں. گناہوں سے پیدا ہمارا گھر اجڑتا ہے، گھر کھنڈر بنتا ہے. دیکھیں گھر کھنڈر بنتے ہیں زمینداروں کے، ہمارے بزرگوں کے. روایت ہے کہ جس زمین پر اللہ کی نافرمانی مسلسل ہوتی ہے، اللہ اس زمین کو، اس محل کو مسمار کر کے اس زمین کو سورج کی دھوپ سے پاک کرتا ہے. یعنی ہمارے گناہ، تباہی، ہمارے ماضی دیکھ لیں. ہمارے جو نواب اور راجا اور گزرے جن کے گھروں میں ناچ گانا، رقاصی، شراب سب چلتا تھا، آج وہ سب مسمار ہو گئے کہ نہیں؟ تو یہ گھر نہیں خراب تھا، گھر والے خراب تھے. تو یہ ہمارے اعمال ہیں جو ہماری زندگی کو اچھا یا برا بناتے ہیں. ہمارے اعمال. تو پھر یہ کیوں کہتے ہیں کہ مطلب روایتوں میں بھی ہم لوگ سنتے ہیں کہ ملتا ہے کہ دن خراب تھا، تمام وہ روایات، اچھی ڈیٹ ڈھونڈو شادی کے، بہت اچھی باتیں کر رہے ہیں آپ. تمام وہ روایات جو تاریخ اور دن کی خوبی خرابی سے جڑی ہیں، تمام ہمارے فقہاء اور مجتہدین کے نزدیک غیر معتبر ہیں. یہ جو دن تاریخ کی چیزیں لکھی ہیں، یہ ان کتابوں میں لکھی ہیں جو عوام کی لکھی ہوئی ہیں. تحفۃ العوام میں لکھا ہے، وہ کسی عالم کی تحریر نہیں ہے. آغا خوئی رحمۃ اللہ علیہ سے سعد و نحس کی بحث ہوئی تھی یہاں. انہوں نے لکھا تھا کہ میری نگاہ میں تمام روایات غیر معتبر ہیں، یا گڑھی ہوئی روایات ہیں، یا ان میں وہ چیزیں نہیں لکھی ہیں، سمجھا نہیں گیا ہے جو سمجھا جا رہا ہے. تمام یہ چیزیں جو میں پھر عرض کر رہا ہوں، ستاروں کی چال سے لے کے دن اور تاریخ تک کی ساری بحثیں جتنی روایات ہیں سب ضعیف ہیں. اچھا، یہ مطلب بعد میں ایجاد ہوئی ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، مولا علی کے دور میں یہ چیزیں نہیں تھیں، بعد میں لوگوں نے گڑھی اور بڑھائی ہیں. اور صفین کا واقعہ وہ مشہور ہے کہ مولا نہروان کا جنگ کے لیے نکل رہے تھے تو کسی نجومی نے کہا کہ ساعت بہت بری ہے، وہ کیا ہے؟ تو مولانا نے کہا کہ اس کا جواب جو مجھے ٹھیک سے یاد نہیں، لیکن بہرحال اسی کے بعد جا کے بہترین نہروان کی جنگ ہوئی جس میں سب سے کم لوگ شہید ہوئے لشکر اسلام کے، اور سب سے زیادہ دشمن مارے گئے. وہ کہہ رہا تھا نحس ہے، وہ بہترین ساعت تھی. اور جہاں نحوست کا خیال کسی جگہ پیدا ہو جائے تو یہ مسئلے ائمہ کے دور میں بھی اٹھے ہیں، تو ائمہ نے کہا ہے صدقہ دو اور آگے جاؤ. اچھا، یہ قمر در اقرد، یہ سب چیزیں، نحوست، سعادت، گھر نہیں سوٹ کر رہا، گاڑی نہیں سوٹ کر رہی، دن برا، جہاں کہیں اس طرح کی پریشانی کا خیال پیدا ہو، ائمہ نے کہا صدقہ دو، آگے بڑھو.
اچھا اب آپ جو کہہ رہے تھے کہ نہیں تو پھر یہ تاریخوں وغیرہ کا اتنا زیادہ اہمیت نہیں ہے، قمر در اقرب ہے اور میں تو یہ عرض ہے، کر رہا ہوں مطلب ہم اس پہ بہت بلیو کرتے ہیں، ہمارا strongly believe معاشرہ کرتے ہیں ہم لوگ۔ ان چیزوں پر بالکل زور نہیں دیتا جو واجبات ہیں، جو حرام ہیں، ان چیزوں پہ بہت زور دیتا ہے جو مکروہ بھی نہیں ہے، مستحب بھی نہیں، انہیں واجب بنا لیتا ہے اور حرام بنا لیتا ہے۔ انہی میں تاریخوں کا مسئلہ ہے، ساعتوں کا مسئلہ ہے، دنوں کا مسئلہ ہے، شریعت میں معتبر چیزیں نہیں ہیں۔ نہیں ہے۔ اگر کوئی بلیو کرتا ہے، بائی چانس آخری سوال ہے، اگر کوئی کرتا ہے تو کسی طرح کا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ جیسے آپ نے کہا کہ مطلب اپنی زندگی کو مشکل بنا رہا ہے، اسلام نے جو پابندیاں نہیں لگائی وہ لگا رہا، اور میں نے دیکھا اس کا نقصان۔ اچھا ایسی تاریخوں کے معاملے میں کہیں کسی ماں نے، میں بہرحال حتی الامکان کوشش کروں گا کہہ لوں اور حقائق، کسی ماں نے بیٹے کو سمجھا دیا کہ تمہیں آج شادی تو ہے اور پہلی رات تو ہے، مگر آج وہ تاریخ لکھ گئی، وہ دن چالو ہو گیا ہے جس میں تحفۃ العام میں لکھا ہے کہ آج بیوی کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ اب اس کے بعد جنون اور تشدد کی کیفیت پیدا ہوئی، اور مطلب جنون اور تشدد اور مار پیٹ تک ہو گئی ماں کی اس حماقت کی وجہ سے۔ تو جب مذہب جو نہ کہے گا وہ کیا جائے گا تو زندگیاں برباد ہوں گی۔ ماں صاحب بہت بہت شکریہ، کیونکہ ایسے سوالات تھے جس کا پوچھنا بہت ضروری تھا، جس کے جواب بھی عوام تک پہنچنا بہت ضروری تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر آپ سے ملاقات کریں گے۔ تو جی ہاں ناظرین، یہ کچھ ایسے مت تھے اور جو کچھ ایسے بلیم تھے جس کا صاف ہونا بہت ضروری تھا، اس لیے آج کے پروگرام میں ہم لوگوں نے اس سوال کو پوچھا اور آپ تک اس کے اہم پیغامات قبلہ نے پہنچائے۔ امید کرتا ہوں کہ ہم سوچ بدلیں گے، رہنے کا طریقہ بدلیں گے اور سماج کو بہتر بنائیں گے۔ انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں آپ تمام ناظرین سے ملاقات ہوگی۔ دیکھتے رہیے چینل ون۔ بہت شکریہ۔